ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. دیر آئے درست آئے. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کووڈ کے وجہ سے عدالتوں میں کارروائی پہ اثر پڑا, اور یہ صرف سپریم کورٹ کی بات نہیں ہے, ہر لیول پہ عدالتوں پہ کووڈ کا اثر پڑا, اور اس وجہ سے شاید ہمارے 370 کو لے کے جو پٹیشنز ہیں ان پہ سنوائی شروع ہو نہیں پائی. لیکن ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سمر بریک کے بعد وہ اس بینچ کو, کیونکہ یہ 5 جج بینچ کے سامنے اس کی سنوائی ہوگی, تو وہ بینچ جو ہے اس کا اعلان کر کے اس میں سنوائی کریں گے. ہم یہی ان سے گزارش کریں گے کہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ ہو. 2019 5 اگست کے بعد بہت سی ایسی تبدیلیاں لائی گئی ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی, اور اگر اس ججمنٹ میں دیری ہوئی تو ان چیزوں کو پھر ریورس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ اس کیس کی سنوائی ہو اور عدالت اپنا فیصلہ سنائے. سب سے پہلے تو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے سامنے یہ بات رکھی. ہم نے کہا کہ آپ کا وجود ہی غیر قانونی ہے, کیونکہ 5 اگست 2019 JNK ری آرگنائزیشن ایکٹ اسی چیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم 5 اگست کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈیلیمیٹیشن بھی اس میں چیلنج آ جاتا ہے. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں, اس لیے میں نے یہ کہا کہ بہت سے ایسے فیصلے ہیں جن کو پھر ریورس کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس میں ہیئرنگز ہو اور عدالت اپنا فیصلہ سنائے. جہاں تک کہ ہم نے جو باتیں ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے سامنے رکھیں, اس میں یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ بہت سے ایسی باتیں جو ہیں ان کو اگنور کیا گیا. لیکن چلیے جو ہوا سو ہوا, اب فائنل رپورٹ آنے دیجیے, اس کے بعد ہی ہم اس پہ ڈیٹیل آپ سے پھر بات کر پائیں گے. یہ غلط ہے. اس ملک میں ہر کسی کو آزادی سے اپنے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت ہے. ہمارے ملک کے آئین میں درج ہے کہ وی آر اے سیکولر کنٹری. سیکولر کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا. کون اپنے مذہب کا کتنا حصہ فالو کرنا چاہے اس کی بھی کھلی اجازت ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس چیز میں دخل دینا چاہیے. یہ ایک مطلب ایسے خطرے کے ساتھ جو ہے یہ لڑا جا رہا ہے جو کہ اس ملک کے لیے بہت مشکل ہوگا. ہم تو چاہیں گے کہ یہ ایسے فیصلے جو ہیں وہ نہ ہوں, اور جو بھی جس بھی مذہب سے تعلق رکھے ان کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے. وہ کس طرح کے کپڑے پہننا چاہیں, وہ کس طرح اپنے اللہ کو, اپنے بھگوان کو, اپنے واحد گرو کو یاد کرنا چاہے کریں, وہ کس طرح کے مطلب برت رکھیں, روزے رکھیں, مسجد میں جائیں, گردوارہ میں جائیں, مندر میں جائیں, اس چیز کی کھلی اجازت ہونی چاہیے. تو ہم تو یہی امید کریں گے کہ جو کرناٹکا کو یہاں جموں کشمیر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ فوری طور روک ہو. یہ غلط ہے, یہ جناب یہ غلط ہے. اگر اس سے پہلے وہ انٹریکٹ کر رہے تھے تو ٹھیک کر رہے تھے. آخرکار یہ اسکول کل کا بنا ہوا اسکول تو نہیں ہوگا نا. اسکول کو چلتے ہوئے کچھ ٹائم تو ہوا ہوگا. اسکول میں بچیوں نے کچھ تو تعلیم حاصل کیا ہوگا. کیا وہ اس سے پہلے جو سارے بچیاں وہاں سے باہر آئیں وہ سارے ان پڑھ باہر آئے؟ یہ اگر ان کے تعلیم پہ اثر پڑ رہا تھا تو کرناٹکا سے پہلے کیوں نہیں؟ کرناٹکا کے بعد ہی ان کو یہ اثر دکھنا شروع ہوا. یہ جناب یہ ہمارے مذہب میں معافی چاہتا ہوں, سیاست کے لیے ایک غلط ماحول بنایا جا رہا ہے. اور یہ صرف حجاب کی بات نہیں ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر نہیں استعمال ہونے چاہیے. کیوں ہے؟ اگر باقی جگہوں پہ لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں تو مسجدوں میں کیوں نہیں؟ دن میں 5 بار ہی اذان ہوتی ہے, اس میں گناہ کیا ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہو کہ حلال میٹ نہیں بکنا چاہیے. کیوں؟ ہمارے مذہب میں ہے کہ ہمیں حلال میٹ کھانا ہے. آپ کیوں اس پہ روک لگا رہے ہو؟
ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں کھانے پہ. مجھے بتائیے کس مسلمان نے کسی غیر مسلمان کو کہا ہے کہ آپ کو مجبوراً حلال کھانا ہے؟ آپ اپنے حساب سے کھائیے, ہم اپنے حساب سے کھائیں گے. ہم آپ سے نہیں کہتے کہ مندروں میں آپ کا مائک نہیں لگنا چاہیے. باہر مائک نہیں لگتے مندروں میں؟ کیا گرودواروں میں مائک نہیں لگتے؟ لگتے ہیں. لیکن آپ کو صرف ہمارا مائک کھڑکتا ہے, آپ کو صرف ہمارا مذہب کھڑکتا ہے, آپ کو صرف ہمارے کپڑے پسند نہیں ہیں, آپ کو صرف ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ پسند نہیں ہے, باقیوں پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں. یہ ایک نفرت یہاں ڈالی جا رہی ہے. اور میں پھر اس بات پہ آتا ہوں. اب یہ وہ ہندوستان نہیں ہے جس کے ساتھ جموں کشمیر نے الحاق کیا تھا. ہم نے جب الحاق کیا تھا, ہم نے اس ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا تھا جس میں ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا. ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ایک مذہب کو زیادہ اہمیت دی جائے گی اور باقی مذہبوں کو جو ہے دبایا جائے گا. اگر ہمیں یہ کہا گیا ہوتا تو شاید ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوتا. ہم نے سوچ سمجھ کے اس وقت فیصلہ کیا تھا کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہر مذہب کو برابر کے نظریے سے دیکھا جائے گا. اور یہ ہماری پہچان ہے. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس میں کو وراثت میں ایک نعرہ دیا گیا, شیر کشمیر کا کیا ارشاد, ہندو مسلم سکھ اتحاد. ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس بھائی چارے کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں, اور اس بات کی ہم اجازت نہیں دیں گے. سر, جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے بعد جو فائنل پروپوزل وہ دے رہی ہیں, فائنل رپورٹ, اس کے بعد اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا پی اے جی ڈی مل کر الیکشنز لڑے گی یا میں پی اے جی ڈی کا آفس بیرر نہیں ہوں, اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. میں تو چاہوں گا کہ مل کے لڑیں. اگر مجھ سے مشورہ لیا جائے گا, میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ہم مل کے لڑیں. ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ بی جے پی اور ان کے جو بی ٹیم سی ٹیم ہے وہ ووٹوں کا بٹوارا کریں. اور یہ میرا مشورہ ہوگا, لیکن فیصلہ آخرکار پی اے جی ڈی کا ہوگا. وہ کیا فیصلہ کریں گے وہ میں نہیں کہہ سکتا.